الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرم الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين آمنت بالله وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر رسول پر جلوہ گر علماء ذوی الاحترام، مشائخین عظام، حفاظ اکرام، سادات اکرام، جمیع حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں یہ دور کی ہے، قریب کی اذان کا بھی وقت باقی ہے، جو جب قریب کی اذان ہوگی ہم انشاءاللہ نماز کی تیاری کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر درود پاک کے کلمات پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب تبارک و تعالی جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک۔ ایمان والے بندوں سے رب تبارک و تعالی اپنے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالی جل شانہ اپنا شکر ادا کرنے کا جہاں پر حکم دے رہا ہے بندوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور ایک ایمان والا بندہ جو مسلمان اور مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، اور ادا کرنا بھی چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہر بندے مومن اور مسلمان کا لازمی جز اور حصہ ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا اور جس حال میں رکھا ہے اس حال میں وہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں پر، اللہ کی عطا پر، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ اپنا شکر ادا کرنے کے تعلق سے فرماتا ہے، آیت کے اسی حصے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو لگائے رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بندوں کو ملی ہے، وہ نعمتیں ایک ساتھ بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ بلند و بالا آسمان یہ اللہ کی نعمت ہے، چاند و سورج یہ اللہ کی نعمت ہے، زمین یہ اللہ کی نعمت ہے، چاند و سورج یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ تمام انسانوں پر ایک ساتھ اللہ نے عطا فرما دی ہے، اور کئی نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ نعمتوں کے کئی حصے اگر آپ کر دیں گے تو زندگی میں کچھ نعمتیں انسان کو بار بار عطا کی جاتی ہے، جیسے مال و دولت ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور بندے کو بار بار عطا کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا ایک زمانہ چلا کہ لوگ حیران اور پریشان ہوئے، کاروباروں میں ان کو نقصان اور گھاٹا ہوا، عالم یہ ہو گیا جو لکھپتی تھے وہ فقیر ہو گئے، محتاج ہو گئے، لیکن پھر محنت کی، پھر جستجو کی، اور پھر اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا۔ دولت یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور یہ نعمت بندے کو بار بار عطا کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ بندوں کو زندگی میں دوبارہ عطا نہیں کرتا، اور ایسی نعمت کو نعمت عظمیٰ کہتے ہیں، اور ان نعمتوں میں والدین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو بندے کو زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ عطا کی جاتی ہے، دوبارہ بندے کو وہ نعمت عطا نہیں کی جاتی۔ اور نعمت عظمیٰ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بندے کو زندگی میں ایک مرتبہ دی بھی جاتی ہے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ اس کا مختصر سا وقت ہوتا ہے، ٹائم اور پیریڈ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی سب سے کڑوی حقیقت یہ وہ ہے جو موت کو کہا جاتا ہے، ہر ایک کو مرنا
مرنا ہے, مجھے آپ کو, ہم تمام کو, ہر انسان کو مرنا ہے, اور والدین کو بھی ایک دن مرنا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, والدین اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ایک نعمت عظمیٰ ہے, اور یہ نعمت بندے کو زندگی میں ایک بار ہی دی جاتی ہے, اور وہ بھی وقت کے حساب سے. اور جب ایک مرتبہ یہ نعمت بندے سے کھینچ لی جاتی ہے تو پھر زندگی میں دوبارہ نہیں دی جاتی. اگر انسان کوشش کر لے, لاکھوں کروڑوں اربوں روپے جمع کر کر کوشش کرنا چاہے اس نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے, یا پھر ایک مرتبہ ان کا دیدار کر لے, تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا. یہ نعمت عظمیٰ اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی ہے, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے اور اس نعمت کی قدر کرے. والدین کے حقوق یہ بہت بڑا عنوان ہے, لیکن یاد رکھے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو حقوق بیان کیے, ان حقوق میں ایک حق اللہ رب العزت نے فرمایا پارے 15 کی آیت پاک میں, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جس کا مفہوم علماء یوں بیان کرتے ہیں, رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, جس کا مفہوم علماء نے بیان کیا کہ جب ماں باپ عمر کے اس حصے کو پہنچ جائے جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں, وہ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے اگر تمہیں جھڑک دے تو رب تبارک و تعالی حکم دیتا ہے, اللہ اکبر, کہ انہیں اف تک نہ کہو, اف بھی نہ کہو. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے بندوں کے لیے. اور سنیے آپ, اسی آیت پاک کے بعد والی آیت, رب تبارک و تعالی نے بندے کو اف کہنے سے بھی منع کیا, اور پھر یہ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرو, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رب تبارک و تعالی فرماتا ہے جل شانہ, والدین کے لیے کیا کرے, تو یہ نہیں کہا کہ تم جو بہتر ہو وہ کرو, تم کو جو اچھا لگے وہ کرو, بلکہ رب تبارک و تعالی نے نہ صرف حکم دیا بلکہ الفاظ بھی رب کے ہیں. فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں یوں کہو کہ اے اللہ تو میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے یہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, والدین یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. خدا را اس نعمت کا شکر بھی ادا کرو اور اس نعمت کے حقوق بھی ادا کرو. والدین یہ ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ والدین اللہ کی طرف سے رحمت ہے. جن گھروں پر اللہ کی رحمت ہو یعنی والدین موجود ہو, پھر یاد رکھیے ان گھروں کا عالم الگ ہوتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اکثر ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ کچھ کام کے نہیں ہوتے. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے اسٹوڈنٹ سے کہ ایک پھلدار درخت جب پھل دینا چھوڑ بھی دیتا ہے پھر بھی وہ اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو سایہ ضرور دیتا ہے. اگر والد بوڑھا بھی ہو جائے وہ نہ بھی کمائے لیکن اپنی اولاد کے لیے رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. وہ ایک سایہ دار درخت کی طرح ہیں, اور جن گھر آپ ان سے پوچھیں جو اس سائے سے محروم ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے والدین کا ادب اور احترام کرو, یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک عظیم نعمت ہے, اور ان کی خوب خدمت کرو. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو روزانہ جنگل جا کر بکریاں چراتا اور شام جب واپس ہوتا تو ان سے دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا, پھر اپنے بچوں کو دیتا, پھر اپنی بیوی کو پلاتا اور پھر خود پیتا. یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا. لیکن ایک دن اسے آنے میں تاخیر ہوئی, ماں باپ انتظار کرتے ہوئے بہت زیادہ دیر ہو گئی تو سو گئے. جب یہ فوراً پہنچا, فوراً اپنے روز کے معمول کے مطابق دودھ نکالا, اور جب ماں باپ کے پاس پہنچ گیا تو ماں باپ کو سوتا ہوا
پایا تو اس نے ماں باپ کو جگا کر ان کی نیند میں خلل کرنا گوارا نہ کیا، اور ماں باپ سے پہلے کسی اور کو دودھ دینا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ وہ دودھ کے پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ اب اس کے چھوٹے بچے آ کر اس کے پیر کو پکڑ کر رو رہے ہیں، اس کی اولاد ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں نوجوانوں سے، کیونکہ آج یہ کہا جا رہا ہے ہمارے بچے ہو گئے، ہمیں بھی ان کی فکر کرنی ہے، ہمیں ان کا خیال کرنا ہے۔ خدا را یاد رکھو، تمہارے بچے ہو جائے یا تمہارے بچوں کے بچے ہو جائے، تب بھی تم پر اپنے ماں باپ کے حقوق لازم ہے، تب بھی تم کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنی اور ان کی خدمت کرنی لازم ہے، کیونکہ تمہاری اولاد کی جنت تمہارے قدموں میں ہوں گی، لیکن تمہاری جنت تمہارے ماں باپ کے قدموں میں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح کھڑے رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ماں باپ آنکھ کھولے اور اس لڑکے کو پایا، وہ دودھ پی لیے اور انہوں نے دعائیں دی۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص دو دیگر ساتھیوں کے ساتھ ایک دن جنگل میں تھا، اچانک بارش کا موسم دکھا تو یہ غار میں پہنچے، اور غار میں پہنچنے کے بعد میں وہ اچانک غار کا جو غار تھا اسے ایک تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ میں ایک بڑا سا پتھر یا بڑا پہاڑ آ کر اس غار کے منہ پر آ گیا۔ یہ لوگ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ عالم یہ ہوا کہ اب انہیں اندازہ محسوس ہونے لگا کہ ان کی موت قریب ہے، اور اس سے وہ کیسے باہر نکلے؟ تو ان لوگوں نے دعا کا سہارا لیا، اور اس شخص کی جب باری آئی تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو جانتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا تھا۔ ایک دن کا یہ واقعہ اس نے بیان کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اے اللہ پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کسی لالچ میں نہیں کیا، بلکہ میرے مولا تیرا فرمان کہ تو اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس سے اس کے والدین راضی ہوتے ہیں، تو میں نے اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کیا تھا۔ تو جانتا ہے اگر تو نے میرا وہ عمل قبول کر لیا تو اس جگہ سے مجھے جانے کا راستہ فراہم کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا، اس پہاڑ کو لے گیا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ والدین کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ انسان کو موت کے منہ سے بھی واپس لایا جا سکتا ہے۔ والدین کی خدمت کریے، والدین کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز سمجھیے۔ یہ آپ کے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے۔ لیکن آج میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں ہم پہلے یہ نہیں دیکھتے، لیکن آج جو اولڈ ایج ہومز کا جو معاملہ چل رہا ہے یہ ہماری لمحہ فکر ہے۔ میرے پیارو غور کرو، والدین اللہ کی رحمت ہے۔ اولڈ ایج ہوم یہ ان کے لیے ہے جو بے یار و مددگار، جو بے سہارا ہے۔ ہمارے والدین ہمارے لیے بے سہارا نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ ایسے کلچر کو ختم کرے اور والدین کی خوب خدمت کرے، ان کے حقوق بجا لائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم تمام کو اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی مولا ہم تمام کو اپنے والدین کو راضی کر کر تجھ کو راضی کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتبہ طیبہ یہ سنی دعوت اسلامی کا اپنا مکتبہ ہے جہاں پر درسی کتابیں، نصابی کتابیں اور ایسی بہت ساری چیز مکتبہ طیبہ پر ملتی ہیں جو ہماری ضروریات زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کر ہم سیکھیں گے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھ کر ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں مکتبہ طیبہ پر موجود ہے۔ اس میں سے کچھ چیزیں ہمارے درمیان لائی گئی ہیں، جیسے یہ کتاب ہے ایک چھوٹی سی مختصر پاکٹ سائز، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک میں یہ گلدستہ درود ہے اور ایک ہے جس کے اندر بعض دعائیں اور حفاظت وغیرہ کی دعائیں موجود ہے۔ یہ اپنی پاکٹ میں رکھیں، کبھی بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کتاب ہے امیر سنی دعوت اسلامی کی لکھی ہوئی بے نمازی کا انجام، دولت زوال برکت حال و مال، اور اس کے علاوہ نوری اوراد و وظائف۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں قرآن کریم کی کئی صورتیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی دعائیں کہ آج کے دور میں جن کی ہمیں ہماری زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، خاص طور سے کاروبار کے تعلق سے، رشتوں کے تعلق سے، حفاظت کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے، ان کی فرما برداری کے تعلق سے، یہ ساری چیزیں، یہ میں نے تو 2-4 باتیں کی ہیں، الحمدللہ اس میں ایک ذخیرہ ہے۔ آپ اسے بھی
فضائل کے ساتھ میں لکھا گیا ہے، حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہمارے گھر میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کتاب میں الحمدللہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کا تعلق ہمارے عقائد، ہماری عبادات اور ہمارے معاملات سے، یعنی اس میں اگر ہم کہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اور معاملات، یہ پورے اس کتاب میں الحمدللہ جمع کیے گئے ہیں، جس کا ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق ہے۔ جو بھی اس کا ہدیہ وہاں پر بتائیں، آپ مکتبہ طیبہ سے یہ چیزیں حاصل کریں۔ حضور کی سیرت، حضور کی حیات مبارکہ کیسی تھی، مختصر طور پر اس کتاب میں رکھا گیا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنت ادا کی ہے، جو طریقہ ہمیں بتایا مسواک کا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں بھی کیا ہے۔ جب حضور اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے مسواک کرنے کو پسند فرمایا، اور آخری جو کام کیا وہ آپ نے مسواک کیا ہے۔ تو ہم اسی سے اپنی صبح کی شروعات کریں، اسی کو دن میں اپنے ساتھ رکھیں، اسی کو رات میں سوتے ہوئے مسواک کی اس سنت کو آپ ادا کریں۔ اس کے علاوہ کاؤنٹنگ کے لیے تسبیح ہے اور پینس ہیں، کافی چیزیں مکتبہ طیبہ پر موجود ہیں۔